ہیری پوٹر اور پارس پتھر کا راز، 5واں باب، جادوئی بازار۔ اگلی صبح ہیری جلدی جاگ گیا۔ حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ صبح ہو چکی ہے، پھر بھی اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ میں خواب دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے خواب دیکھا کہ ہیگرڈ نامی ایک دیو ہیکل آدمی آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میں جادوگری کے اسکول میں پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن جب میں اپنی آنکھ کھولوں گا تو خود کو گھر کی اپنی الماری میں ہی سویا ہوا پاؤں گا۔ اسی وقت اچانک ایک تیز آواز گونج اٹھی جس سے کوئی کھٹکھٹا رہا ہو۔ یہ آنٹی پتونیا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں، ہیری نے سوچا۔ حالانکہ اس کا دل ڈوب رہا تھا، لیکن اس نے اب بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ کتنا عمدہ خواب تھا۔ ٹک ٹک ٹک۔ ٹھیک ہے، اٹھتا ہوں، ہیری بڑبڑایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ہیگرڈ کا بھاری بھرکم کوٹ اس کے اوپر سے کھسک کر گر گیا۔ جھونپڑی سورج کی روشنی سے بھری پڑی تھی، طوفان تھم چکا تھا۔ صوفے پر ہیگرڈ بے خبر سو رہا تھا اور ایک الو اپنے پنجے سے کھڑکی پر ٹک ٹک کر رہا تھا، جس کی چونچ میں ایک اخبار دبا ہوا تھا۔ ہیری ہاتھوں کے بل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اتنا خوش ہوا تھا جیسے اس کے اندر خوشیوں کا کوئی بڑا غبارہ پھول کر گپا ہو گیا ہو۔ وہ سیدھا کھڑکی تک گیا اور اسے جھٹکے سے کھول دیا۔ الو جھپٹ کر اندر داخل ہوا اور اس نے ہیگرڈ کے اوپر اخبار گرا دی، لیکن ہیگرڈ بیدار نہیں ہوا۔ الو فرش پر منڈلانے لگا اور ہیگرڈ کے کوٹ پر حملہ کرنے لگا۔ ایسا مت کرو، ہیری نے الو کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی، لیکن الو نے اس پر تیزی سے اپنی چونچ ماری اور ایک بار پھر سے کوٹ پر حملہ کرنے لگا۔ ہیگرڈ، ہیری نے زور سے کہا، ایک الو ہے، اسے پیسے دے دو۔ ہیگرڈ صوفے پر پڑے پڑے ہی بڑبڑایا۔ کیا؟ ہیری کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ وہ اخبار فروش ہے اور اخبار پہنچانے کے بدلے میں پیسے چاہتا ہے، جیب میں دیکھو۔ ہیگرڈ کے کوٹ میں جیسے جیبوں کے سوائے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ چابیوں کے گچھے، گھونگھوں کے گولے، دھاگے کی گچھیاں، پودینے کی جیسی جڑیں، چائے کی تھیلیاں۔ آخر کار ہیری نے مٹھی بھر عجیب دکھائی دینے والے سکے باہر نکالے۔ اسے 5 نٹ دے دو، ہیگرڈ نے نیند بھری آواز میں کہا۔ نٹ؟ ہیری نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کانسی کے چھوٹے سکے۔ ہیری نے کانسی کے 5 سکے گنے اور الو نے اپنا پنجہ آگے کر دیا تاکہ ہیری ان سکوں کو ایک چھوٹے سے چمڑی کی تھیلی میں رکھ دے جو اس کے پنجے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ پھر الو کھلی کھڑکی سے باہر اڑ گیا۔ ہیگرڈ تیز آواز میں جمائی لیتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور انگڑائی لینے لگا۔ بہتر ہوگا کہ ہم جلدی اب یہاں سے روانہ ہو جائیں ہیری، آج بہت کام مکمل کرنے ہیں، لندن جانا ہے اور تمہارے اسکول کا سب سامان بھی خریدنا ہے، ہیگرڈ نے جلدی سے کہا۔ ہیری جادوگروں کے سکوں کو الٹ پلٹ رہا تھا اور جب انہیں دھیان سے دیکھ رہا تھا تو اسی لمحے اس کے دماغ میں ایک ایسا خیال پیدا ہوا جس نے اس کے اندر کی خوشی کے غبارے کی ساری ہوا ہی نکال ڈالی۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، ہیگرڈ، کیا بات ہے؟ اپنے بھاری بھرکم جوتے پہنتے ہوئے ہیگرڈ نے پوچھا۔ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اور آپ نے انکل ورنن کی بات تو رات کو سن ہی لی تھی کہ وہ مجھے ہاگورٹ جانے اور جادو سیکھنے کے لیے ایک کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ ان کی فکر مت کرو، ہیگرڈ نے دھیما سا مسکرا کر اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے ہوں گے؟ مگر ان کا گھر تو بالکل تباہ ہو گیا تھا، ہیری کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ وہ اپنا سارا سونا گھر میں نہیں رکھتے تھے ہیری، ہم سب سے پہلے گرنگٹس جائیں گے، جادوگروں کا بینک۔ ایک کباب کھاؤ، ٹھنڈا ہونے کے باوجود یہ اتنے برے نہیں ہیں، اور میں تمہاری سالگرہ کے کیک کے ٹکڑوں کے لیے بھی منع نہیں کروں گا، ہیگرڈ ڈٹائی سے مسکرایا۔ جادوگروں کا بھی بینک ہوتا ہے؟ ہیری نے چونک کر پوچھا۔ صرف ایک ہی ہے، گرنگٹس، اسے گابلن چلاتے ہیں، ہیگرڈ نے جواب دیا۔ گابلن؟ ہیری نے نام دہرایا۔ ہاں، اور میں تمہیں آگاہ کیے دیتا ہوں کہ اسے لوٹنے کی کوشش کرنے والا کوئی خپتی ہی ہوگا۔ کبھی بھی گابلن کے ساتھ ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرنا ہیری۔ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے گرنگٹس دنیا میں سب سے محفوظ ترین جگہ ہے، شاید ہاگورٹس کو چھوڑ کر۔ سچ تو یہی ہے کہ مجھے گرنگٹس ویسے بھی جانا تھا، ڈمبلڈور کے خاص کام کے سلسلے میں۔ ہاگورٹ کا کام ہے ہیری؟ ہیگرڈ نے اس کے سوالیہ چہرے کو بھانپ لیا تھا۔ ویسے اس کا سینہ فخر سے پھولا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ عام طور پر اپنے مخفی اور اہم ترین کام مجھے ہی سونپتے ہیں، جیسے تمہیں لانا، گرنگٹ سے سامان نکالنا۔ انہیں معلوم ہے کہ وہ مجھ پر مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں۔ سب چیزیں لے لیں تو چلیں؟ ہیری ہیگرڈ کے پیچھے پیچھے چٹان پر آ گیا۔ اب آسمان بالکل صاف تھا اور سمندر پرسکون انداز میں روشنی میں چمک رہا تھا۔ انکل ورنن جو کشتی کرائے پہ لائے تھے وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی، حالانکہ طوفان کے باعث اس کے پیندے میں بہت سا پانی بھر گیا تھا۔ آپ یہاں کیسے آئے تھے؟ ہیری نے یکایک پوچھا، کیونکہ دوسری کوئی کشتی وہاں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اڑ کر، ہیگرڈ نے مختصراً بتایا۔ اڑ کر؟ ہیری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، لیکن اب ہم لوگ اس کشتی میں سوار ہو کر واپس جائیں گے، اب چونکہ تم مجھے مل چکے ہو اس لیے جادو کو استعمال کرنا درست نہیں ہوگا، ہیگرڈ نے جواب دیا۔ وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ ہیری اب بھی ہیگرڈ کو گھور رہا تھا اور تصور کی آنکھ سے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اڑتے ہوئے کیسا دکھائی دے رہا ہوگا۔ سچ کہوں،
کشتی چلاتے ہوئے مجھے عجیب سی ندامت محسوس ہو رہی ہے، ہیگرڈ نے ایک بار پھر ہیری کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا میں کشتی کو تھوڑا سا تیز کر دوں تاکہ وہ ہمیں جلد کنارے پر پہنچا دے، بشرطے کہ تم اس کا ذکر ہاگورڈ میں نہیں کرو گے۔ بالکل نہیں کروں گا، ہیری نے جلدی سے کہا، جو جادوئی کمالات دیکھنے کے لیے بےتاب ہوا جا رہا تھا۔ ہیگرڈ نے اپنی گلابی چھتری باہر نکالی، اسے کشتی کے کنارے پر 2 بار ٹھونکا اور پھر کشتی حیرت انگیز طور پر سرعت رفتاری سے کنارے کی طرف روانہ ہو گئی۔ گرنگٹس کو لوٹنے کی کوشش کرنے والا یقیناً خپتی ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہیری نے پوچھا۔ وہاں جادوئی حصار ہیں، جادوئی بھول بھلیاں ہیں، ہیگرڈ نے کہا، اور یہ بولتے وقت اس نے اپنا اخبار کھول لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محفوظ ترین تجوریوں کی حفاظت کے لیے وہاں ڈریگن بھی پائے جاتے ہیں، پھر وہاں راستہ ڈھونڈنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ گرنگٹس کی تجوریاں لندن سے سینکڑوں میل نیچے پاتال میں موجود ہیں، لندن کے انڈر گراؤنڈ سے بہت نیچے گہرائیوں میں۔ اگر آپ کے ہاتھ کوئی چیز لگ بھی جائے تو بھی آپ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش میں بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ جب ہیگرڈ اپنا اخبار روزنامہ جادوگر پڑھ رہا تھا تو ہیری بیٹھا بیٹھا اس بارے میں سوچتا رہا۔ ہیری نے انکل ورنن سے یہ بات سیکھی تھی کہ جب لوگ اخبار پڑھتے ہیں تو ان سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن چپ رہنا بہت مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ زندگی میں کبھی اس کے دماغ میں اتنے ڈھیر سارے سوالات ایک ساتھ نہیں آئے تھے۔ جادوئی وزارت ہمیشہ کی طرح آج بھی الٹے سیدھے کام ہی کر رہی ہے، ہیگرڈ صفحہ پلٹتے ہوئے بڑبڑایا۔ ہیری اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ کیا جادوئی دنیا میں بھی وزارت ہوتی ہیں؟ ہیری اپنے آپ کو روک نہیں پایا، اس سے پہلے ہی اس کے منہ سے لاشعوری انداز میں یہ جملہ پھسلتا چلا گیا۔ ہاں، ہیگرڈ نے جواب دیا، سب چاہتے تھے کہ ڈمبلڈور کو وزیر اعظم بنایا جائے، مگر وہ ہاگورڈ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے بوڑھے کارنیلیس فچ کو جادوئی وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ دنیا میں اس سے بڑا اناڑی نہیں ملے گا، وہ ہر روز ڈمبلڈور کے پاس ڈھیر سارے الوؤں کی فوج بھیج دیتا ہے ان سے صلاح و مشورہ مانگنے کے لیے۔ مگر جادوئی وزارت کیا کام انجام دیتی ہے؟ ہیری نے پوچھا۔ ان کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ مگلز کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ ان کے ملک میں ان کے ساتھ ساتھ جادوگر اور جادوگرنیاں بھی موجود ہیں، ہیگرڈ نے بتایا۔ مگر ایسا کیوں؟ ہیری نے پوچھا۔ کیوں؟ ہیگرڈ نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اف خدایا ہیری، ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اس کی ہر الجھن جادو کے ذریعے سلجھ جائے، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ ان کے جھنجھٹ سے دور ہی بلے ہیں۔ اسی لمحے کشتی دھیمے انداز میں بندرگاہ کے کناروں کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ ہیگرڈ نے اخبار موڑا اور وہ پتھر کی سیڑھیوں سے چڑھ کر سڑک پر پہنچ گیا۔ ہیری اس کے پیچھے رہا۔ وہ دونوں چھوٹے سے قصبے سے ہوتے ہوئے ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھ گئے۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ انہیں عجیب نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ہیری انہیں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا، نہ صرف ہیگرڈ دوسروں سے 2 گنا لمبا تھا، بلکہ وہ سڑک پر لگے ہوئے برقی اشاروں جیسے عام اشیاء کو دیکھ دیکھ کر ان کی طرف اشارے کر رہا تھا اور زور سے چلا رہا تھا، دیکھو ہیری دیکھو، ان مگلوؤں کے دماغ میں کیسے کیسے خیالات آ جاتے ہیں۔ ہیگرڈ، ہیری نے ہانپتے ہوئے کہا، کیونکہ ہیگرڈ کے ساتھ چلنے کے لیے اسے لگاتار بھاگنا پڑ رہا تھا۔ کیا سچ مچ گرینگٹس میں ڈریگن ہے؟ میں نے صرف سن رکھا ہے، ہیگرڈ بولا۔ دل کی بات بتاؤں تو میں بھی ایک ڈریگن پالنا چاہتا ہوں۔ آپ ڈریگن پالنا چاہتے ہیں؟ ہیری دم میں خود سا رہ گیا۔ جب میں بچہ تھا اسی وقت سے یہ خواہش میرے دل میں مچل رہی ہے۔ لو ہم آ گئے۔ وہ لوگ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ 5 منٹ بعد ایک ریل گاڑی لندن جانے والی تھی۔ ہیگرڈ کو مگلوؤں کے پیسے کی بالکل سمجھ نہیں تھی، اس لیے اس نے ہیری کو نوٹ پکڑا دیے تاکہ وہ کھڑکی سے اپنے لیے ریل گاڑی کا ٹکٹ خرید سکے۔ ریل گاڑی میں لوگ ان کی طرف اور بھی زیادہ گھور رہے تھے۔ ہیگرڈ 2 نشستوں پر دھسا بیٹھا تھا اور زرد کنار جیسی کوئی چیز بن رہا تھا۔ تمہارے پاس تمہارا خط ہے نا ہیری؟ اس نے پھندے گنتے ہوئے کہا۔ ہیری نے لفافے کو اپنی جیب سے نکالا۔ ٹھیک ہے، ہیگرڈ نے کہا، اس میں سارا سامان درج ہے جس کی تمہیں اسکول میں ضرورت پڑے گی۔ ہیری نے چرمئی کاغذ کے دوسرے ٹکڑے کو کھول کر دیکھا جسے اس نے گزشتہ رات نہیں پڑھا تھا۔ اس میں لکھا تھا، ہاگورڈ اسکول برائے جادوگری و پراسرار علوم، اسکول کی وردی، سال اول کے بچوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ کام کرنے کے لیے 3 جوڑے سیدھے چوغے سیاہ رنگ کے، ایک سادہ نوکری ٹوپی سیاہ رنگ کی دن میں پہننے کے لیے، ایک جوڑا حفاظتی دستانوں کا ڈریگن کے چمڑے یا اس سے ملتی جلتی، ایک گرم چوغا سردیوں میں پہننے کے لیے سیاہ رنگ کا سفید ڈوری والا۔ نصابی کتب، تمام طلبہ و طالبات کو ذیل درج کتب کا مکمل نصاب لانا ہوگا۔ جادوئی کلمات سٹینڈرڈ بک گریڈ اول، مصنفہ مرنڈا گوشاک۔ جادوئی تاریخ، مصنفہ بیتھلڈا بیکشاٹ۔ جادوئی نظریات، مصنف البرٹ وافلنگ۔ تبدیلی حیت کی ابتدائی گائیڈ، مصنفہ ایمی ٹکسوچ۔ 1000 جادوئی جڑی بوٹیاں اور پھپھوندیاں، مصنفہ فیلڈ اسپور۔ جادوئی نسخے اور ادویات، مصنف ارسی نوئز جیگر۔ اعلیٰ پائے کے حیواناتی انسان اور ان کی تلاش، مصنف نیوٹ اسکیمینڈر۔ تاریکی کی قوتیں، خود حفاظتی گائیڈ، مصنف کوئنٹن ٹرمبل۔ دیگر اشیاء، 1 عدد جادوئی چھڑی، 1 عدد کڑاہی جس کی اور سٹینڈرڈ حجم نمبر 2، 1 عدد بوتل شیشے کی یا بلوری، 1 عدد دوربین، 1 عدد ترازو پیتل کا۔ نوٹ:
طلبہ و طالبات اگر چاہیں تو اپنے ساتھ ایک الو یا ایک بلی یا ایک مینڈک بھی لا سکتے ہیں۔ طلبہ و طالبات کے والدین توجہ کریں کہ سال اول کے بچوں کو جادوئی بہاری ڈنڈا لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شکریہ۔ کیا یہ اشیاء ہمیں لندن سے مل جائیں گی؟ ہیری نے حیرانگی سے تیز آواز میں پوچھا۔ ہاں، مگر تمہیں صحیح جگہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ہیگرڈ نے جواب دیا۔ ہیری پہلے کبھی لندن نہیں آیا تھا۔ ہیگرڈ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، مگر یہ بات ظاہر تھی کہ اسے مغلوں کی طرح کے عام طریقے استعمال کرنے کی عادت قطعی نہیں تھی۔ وہ لندن ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ چیک کرانے والی باڑ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ نہ صرف یہی، بلکہ اس نے تو غل مچانا شروع کر دیا تھا کہ مغلوں کی گزرگاہیں اور نشستیں بیحد چھوٹی ہوتی ہیں، ان کی ریل گاڑیاں بہت دھیمی رفتار میں چلتی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ جادو کے بغیر مغلوں کا کام کیسے چلتا ہوگا، اس نے یہ اس وقت کہا جب وہ ٹوٹی پھوٹی خودکار سیڑھیوں کے ذریعے باہر کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ خودکار سیڑھی دھیمی دھیمی رفتار میں انہیں لے کر پرہجوم سڑک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس سڑک پر پہنچ گئے جہاں دونوں طرف دکانیں اور بیچ میں لوگوں کا بڑا ہجوم موجود تھا۔ ہیگرڈ اتنا لمبا چوڑا آدمی تھا کہ اسے دیکھتے ہی بھیڑ چھٹ جاتی تھی۔ ہیری بس اتنا کرتا تھا کہ وہ ٹھیک اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ وہ کتابوں کی دکانیں، میوزک سٹورز، ہیم برگرز اور سینما گھروں کے پاس سے گزرتے چلتے رہے۔ ہیری کو وہاں پر ایک بھی دکان ایسی نہیں دکھائی دی جسے دیکھ کر یہ لگے کہ وہاں جادوئی چھڑی مل سکتی ہے۔ یہ عام سے لوگوں سے بھری ہوئی عام سی سڑک تھی۔ کیا واقعی جادوگروں کا ڈھیر سارا سونا اس کے نیچے میلوں گہرائی میں دبا ہوا تھا؟ کیا واقعی ایسی دکانیں تھیں جہاں جادوئی کلمات کی کتابیں اور جادوئی بہاری ڈنڈے ملتے تھے؟ کہیں ڈرسلی خاندان نے اس کے ساتھ کوئی بھونڈا مذاق تو نہیں کیا؟ اگر ہیری کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ ڈرسلی خاندان کو مذاق کرنا ہی نہیں آتا تو وہ ایسا ضرور سوچ سکتا تھا۔ حالانکہ ہیگرڈ نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب خواب سے پرے تھا، پھر بھی ہیری اس کی بات پر یقین کیے ہوئے تھا۔ یہ رہا لیکی کالڈرن۔ یہ ایک مشہور جگہ ہے، ہیگرڈ نے رکتے ہوئے کہا۔ لیکی کالڈرن ایک چھوٹا سا اور سستا دکھائی دینے والا ریستوران تھا۔ اگر ہیگرڈ نے اس کی طرف اشارہ نہ کیا ہوتا تو یقیناً ہیری اسے کبھی نہیں دیکھ پاتا۔ آس پاس سے تیزی سے گزرتے ہوئے لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں تھے، ان کی نگاہیں تو اس طرف کی کتابوں کی دکان سے دوسری طرف کی ریکارڈ شاپ تک بالکل سیدھی تھیں، جیسے انہیں لیکی کالڈرن نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دراصل ہیری کو یہ عجیب احساس ہو رہا تھا کہ یہ صرف اسے اور ہیگرڈ کو ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا، ہیگرڈ اسے کھینچ کر اندر داخل ہو گیا۔ مشہور جگہ کے اعتبار سے یہ کچھ زیادہ ہی اندھیری اور گندی جگہ تھی۔ کچھ بوڑھی عورتیں ایک کونے میں بیٹھ کر چھوٹے گلاسوں میں شوربہ پی رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لمبی بڑھیا پائپ میں تمباکو کو پی رہی تھی۔ اونچی ٹوپی پہنے ایک پستہ قد آدمی بوڑھے مینیجر سے باتیں کر رہا تھا، جو کافی حد تک گنجا اور پلپلے اخروٹ کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو بات چیت کی آواز تھم سی گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں موجود سب لوگ ہیگرڈ کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ان لوگوں نے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلائے اور کئی ایک مسکرائے۔ اونچے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے مینیجر نے ایک گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پوچھا، ہیگرڈ، ہمارا والا مشروب پیو گے کیا؟ آج نہیں پی سکتا ٹام، میں ہاگرڈ کے ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوں، ہیگرڈ نے ہیری کے کندھے پر اپنا بھاری بھرکم ہاتھ ٹھونکتے ہوئے کہا، جس کے وزن سے ہیری کے گھٹنے جھک گئے تھے۔ اف خدایا! مینیجر نے یکلخت ہیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکی کالڈرن میں یکدم گہری خاموشی چھا گئی اور سب لوگ گردن اٹھا کر اس طرف دیکھنے لگے۔ خدا بھلا کرے، بوڑھا مینیجر اٹکتا ہوا بولا، ہیری پوٹر، کتنے عرصے کی بات ہے۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے لپک کر باہر آیا اور ہیری کی طرف دوڑتا ہوا بڑھا۔ اس نے پاس پہنچ کر ہیری کا ہاتھ اپنے جھریوں والے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ہم آپ کو اپنی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں مسٹر ہیری پوٹر، خوش آمدید۔ ہیری کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر اس سے کیا کہے۔ کئی لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پائپ پینے والے لمبی بڑھیا اب تک لگاتار پائپ کھینچے جا رہی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ پائپ کب کا بجھ چکا تھا۔ ہیگرڈ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ پھر بہت سی کرسیوں کے کھسکنے کی کھڑکھڑاہٹیں ہوئیں اور اگلے ہی لمحے میں لیکی کالڈرن میں موجود سب لوگ اس سے مصافحہ کرنے کے لیے بےتاب دکھائی دے رہے تھے۔ میں ڈورس کراکفورڈ ہوں مسٹر پوٹر، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں آپ سے مل رہی ہوں۔ مجھے فخر ہے مسٹر پوٹر، مجھے بے حد فخر ہے۔ ہمیشہ سے آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، میں خوشی کے مارے پاگل ہو رہا ہوں۔ میں بتا نہیں سکتا مسٹر پوٹر، آپ سے مل کر کتنی خوشی ہوئی ہے۔ میرا نام ہے ڈگل، ڈیڈلس ڈگل۔ میں نے آپ کو پہلے بھی دیکھا ہے، ہیری نے کہا جب ڈیڈلس ڈگل کی ٹوپی دیوانگیوں کے عالم میں اس کے سر سے نیچے گر پڑی۔ آپ نے مجھے ایک بار دکان میں دیکھ کر سر جھکایا تھا۔ اسے یاد ہے، ڈیڈلس ڈگل نے چلاتے ہوئے چاروں طرف دیکھا۔ سنا تم لوگوں نے، اسے یاد ہے۔ ہیری نے بار بار ہاتھ ملائے۔ ڈورس کراکفورڈ ہاتھ ملانے کے لیے بار بار آتی رہی۔ ایک بے رونق چہرے والا شخص بھیڑ میں سے راستہ بناتے ہوئے آگے آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور اس کی ایک آنکھ بری طرح سے پھڑک رہی تھی۔ پروفیسر کوئرل، ہیگرڈ نے جلدی سے کہا۔ ہیری، پروفیسر کوئرل ہاگورڈ میں تمہارے استاد ہوں گے۔
پاٹر؟ پروفیسر کوئرل نے ہکلاتے ہوئے کہا اور انہوں نے ہیری کا ہاتھ کس کر جکڑ لیا۔ بتا نہیں سکتا کہ میں آپ سے مل کر کتنا خوش ہوا ہوں۔ آپ کس طرح کا جادو سکھاتے ہیں پروفیسر کوئرل؟ ہیری نے پوچھا۔ تاریک جادو سے محفوظ رہنے کا فن، پروفیسر کوئرل نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، جیسے وہ اس زمن میں سوچنا بھی نہیں چاہتا ہو۔ ویسے تمہیں اسے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے نا پاٹر؟ وہ گھبراہٹ میں ہنس رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنا سامان لینے کے لیے آئے ہوگے۔ مجھے بھی خون آشام بھوتوں پر ایک نئی کتاب خریدنا ہے۔ وہ اس خیال سے ہی تھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہاں موجود دوسرے لوگ یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ پروفیسر کوئرل ہی ہیری پر قبضہ جمائے رکھے۔ ان سب سے پیچھا چھڑانے میں تقریباً 10 منٹ خرچ ہو گئے تھے۔ آخر کار ہیگرڈ نے اپنی آواز شور و غل سے بلند کرتے ہوئے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے، ہمیں بہت سا سامان خریدنا ہے، چلو ہیری۔ ڈوریس کروکفورڈ نے ہیری سے آخری بار ہاتھ ملایا اور ہیگرڈ سے ساتھ لے کر ریستوران کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ ریستوران کے اگبی حصے میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں ایک چھوٹا سا صحن تھا جسے چاروں طرف سے اونچی اونچی دیواروں نے گھیر رکھا تھا۔ ایک طرف کوڑے دان اور کچھ ٹوٹی پھوٹی اشیاء پڑی تھیں۔ دیواروں کی جڑوں میں جنگلی خضرو پودے لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہیگرڈ نے ہیری کی طرف دیکھ کر دانت نکالے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، کہا تھا نا کہ تم مشہور ہو، یہاں تک کہ پروفیسر کوئرل بھی تم سے ہاتھ ملاتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ ویسے یہ جان لو کہ وہ ہمیشہ ہی کانپتا رہتا ہے۔ کیا وہ ہمیشہ اتنے ہی گھبرائے رہتے ہیں؟ ہیری نے پوچھا۔ ہاں، ہیگرڈ نے سر اس بات میں ہلایا۔ بیچارے بہت تیز دماغ اور ذہین تھے۔ جب تک وہ صرف کتابوں سے ہی پڑھتے رہے تب تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن جب انہوں نے حقیقی مہم جوئی کے لیے 1 سال تک چھٹی لی، لوگ کہتے ہیں کہ وہ تاریک جنگلوں میں خون آشام بھوتوں سے ملے اور ایک چڑیل کی وجہ سے انہیں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سے وہ پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ طلبہ سے ڈرتے ہیں، خود اپنے سائے سے دہل جاتے ہیں۔ اوہ، ہماری چھتری کدھر گئی؟ خون آشام بھوت، چڑیل، ہیری کا دماغ چکرا رہا تھا۔ اسی دوران ہیگرڈ کوڑے دان کے اوپر والی دیوار پر اینٹیں گننے میں مصروف تھا۔ 3 اوپر 2 پہلو میں وہ بڑبڑا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پیچھے ہٹو ہیری۔ اس نے اپنی چھتری کی نوک سے دیوار کو 3 بار ٹھونکا۔ جس اینٹ کو اس نے چھوا تھا وہ تھر تھرائی، کانپی اور پھر ایک طرف ہٹتی ہوئی دکھائی دی۔ وہاں ایک چھوٹا سا سوراخ نمودار ہو چکا تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے چوڑا ہوتا چلا گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں ایک محرابی راستہ بن چکا تھا جو اتنا بڑا تھا کہ ہیگرڈ بھی اس میں سے آسانی سے گزر سکتا تھا۔ اس محرابی راستے کی دوسری طرف گانٹدار سڑک تھی جو کافی بل کھاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور آگے جا کر موڑ پر گم سی ہو گئی تھی۔ جادوئی بازار تمہیں خوش آمدید کہتا ہے ہیری، ہیگرڈ نے جوشیلے انداز میں کہا۔ ہیری کو تعجب ہوا کہ وہ دانت دکھا رہا تھا۔ پھر وہ لوگ محرابی راستے سے اندر گئے۔ ہیری نے جلدی سے سر گھما کر دیکھا تو ان کے پیچھے محرابی راستہ ایک بار پھر سپاٹ دیوار میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سب سے قریب والی دکان کے باہر رکھا ہوا کڑاہیوں کا ڈھیر سورج کی تمتماتی ہوئی روشنی میں چمک رہا تھا۔ ان کے اوپر لٹکے ہوئے سائن بورڈ پر لکھا تھا، کڑاہیاں، ہر حجم کی کڑاہیاں، تانبے، پیتل، جست، کانسی، چاندی کی کڑاہیاں، اپنے آپ تلنے والی کڑاہیاں، طے ہو جانے والی کڑاہیاں، برعایت خرید فرمائیے۔ یقیناً تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی، ہیگرڈ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن اس سے پہلے گرنگٹ سے تمہارے پیسے نکلوانا ہوں گے۔ ہیری اب یہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس کی 8 آنکھیں اور ہوتیں۔ سڑک پر چلتے وقت وہ ہر سمت میں اپنی گردن گھما رہا تھا اور ایک ساتھ سب چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دکانیں، ان کے باہر رکھی چیزیں، سامان خریدتے ہوئے لوگ۔ ایک پنساری عطار کے دکان کے باہر وہ ایک گول مٹول سی عورت کے قریب سے گزرے جو اپنا سر جھٹک جھٹک کر کہہ رہی تھی، ڈریگن کی کلیجی، 17 سکل کی 1 اونس۔ یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ ایک اندھیری دکان سے الوؤں کے بولنے کی دھیمی دھیمی آوازیں برآمد ہو رہی تھیں، جس کی سائن بورڈ پر لکھا تھا، اولپس الو تجارتی مرکز۔ مٹیالے، تیز کوٹیلی آواز والے گھگو، بھورے اور برف جیسے سفید الو۔ ہیری کی عمر کے کئی بچے ایک شیشے کی کھڑکی پر اپنی ناک گڑائے کھڑے تھے، جس کے اندر مختلف جادوئی بہاری ڈنڈے سجے ہوئے تھے۔ اسی لمحے ہیری نے ان میں سے کسی کی آواز سنی، دیکھو، نیا نمبس 2000، سب سے تیز اڑان بھرنے والا بہاری ڈنڈا۔ وہاں پر کئی ایسی دکانیں بھی تھیں جہاں چوکے اور دوربینیں فروخت کی جا رہی تھیں، اور چاندی کے عجیب و غریب اوزار آلات بھی، جنہیں ہیری نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شوکیسوں میں چمگادڑوں کی تلیوں اور بام مچھلی کی آنکھوں کے ڈھیر سجے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جادوئی موضوعات کی کتب کے انبار، چرمئی کاغذوں کے گولے اور پروں والی قلمیں، جادوئی ادویات کی بوتلیں، چاندی کے گلوب۔ گرنگٹس، ہیگرڈ نے کہا۔ وہ ایک برف جیسی سفید عمارت کے پاس پہنچ گئے تھے جو باقی سبھی سے بہت اونچی تھی۔ اس کے کانسی کے چمکتے ہوئے دروازے کے پاس سرخ و سنہرے رنگ کی وردی پہنے ایک عجیب الخلقت بونا کھڑا تھا۔ ہاں، یہی گابلن ہے، ہیگرڈ نے سرگوشی کے انداز میں ہیری کو بتایا۔ جب وہ لوگ سفید پتھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی طرف بڑھے
گابلن جو ہیری سے کچھ انچ پستہ قد ہوگا، اس کا چہرہ سانولا اور یاری سے بھرپور تھا۔ اس کی داڑھی نوکیلی تھی اور ہیری نے دیکھا کہ اس کی انگلیاں اور پیر بہت لمبے تھے۔ جب وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو اس نے سر جھکا کر ان کا استقبال کیا۔ اب ان کے سامنے ایک اور دروازہ تھا جو چاندی کا بنا ہوا تھا، اور اس پہ یہ جملے درج تھے: اندر آئیے اے اجنبی، مگر دھیان رکھیے آپ، حرص و طمع سے ہمیشہ ہوتا ہے گناہ کا ارتکاب۔ وہ لوگ جو جان بوجھ کر گناہ مول ہیں لیتے، وقت پڑنے پر اس کی کڑی قیمت ہیں دیتے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں ہمارے فرش کے نیچے، جو خزانہ آپ کا نہیں ہے آگے اور نہ پیچھے۔ چوروں کو ہم کرتے رہتے ہیں ہمیشہ خبردار، بچو گے نہیں، دھر لیے جاؤ گے، پڑے گی بڑی مار۔ جیسا کہ میں نے تمہیں آگاہ کیا تھا، اسے لوٹنے کی کوشش کرنا سوائے پاگل پن کے اور کچھ نہیں، ہیگرڈ نے دھیمے لہجے میں ہیری کو بتایا۔ جب وہ چاندی کے دروازے کے قریب پہنچے تو وہاں کھڑے گابلن دربانوں کی ایک جوڑی نے انہیں سر جھکا کر سلام کیا۔ چاندی کا دروازہ عبور کر کے وہ ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ 100 سے کہیں زیادہ گابلن ایک لمبے کاؤنٹر کے پیچھے اونچے اسٹولوں پر بیٹھ کر موٹے موٹے رجسٹروں میں کچھ لکھ رہے تھے۔ پیتل کے ترازوؤں میں سکے تول رہے تھے۔ ان میں کچھ آنکھوں پر موٹے موٹے محدد عدسے لگا کر قیمتی جواہرات کا معائنہ بھی کر رہے تھے۔ ہال سے باہر جانے والے دروازے اتنے سارے تھے کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا تھا۔ بہت سے گابلن وہاں کھڑے تھے اور دروازوں سے آنے جانے والوں لوگوں کی مدد کر رہے تھے۔ ہیری اور ہیگرڈ کاؤنٹر کی طرف بڑھے۔ صبح بخیر، ہیگرڈ نے خالی بیٹھے گابلن سے کہا۔ ہم لوگ مسٹر ہیری پوٹر کی تجوری سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس ان کی چابی ہے جناب؟ گابلن نے خرخراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہیں کہیں پر ہوگی، ہیگرڈ نے کہا، اور پھر وہ اپنی جیبوں کا سامان کاؤنٹر پر خالی کرنے لگا۔ ایسا کرتے وقت کتوں کے پھپھوندی لگے کچھ بسکٹ گابلن کے موٹے رجسٹر پر گر گئے۔ گابلن نے ناگواری سے اپنی ناک سکیڑی۔ ہیری نے دیکھا کہ ان کی دائیں طرف بیٹھا گابلن ترازو میں یاقوت کے نگینوں کا انبار تولنے میں مصروف تھا، جو کہ دہکتے ہوئے سرخ انگاروں جتنے بڑے تھے۔ مل گئی، ہیگرڈ نے تیزی سے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سنہری چابی تھی۔ گابلن نے اسے قریب کرتے ہوئے بڑے غور سے دیکھا۔ یہ ٹھیک دکھائی دے رہی ہے، اور میں پروفیسر ڈمبلڈور کا ایک خط بھی لایا ہوں، ہیگرڈ نے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے اور سینہ پھلاتے ہوئے کہا۔ یہ اس چیز کے بارے میں ہے جسے آپ بخوبی جانتے ہیں، تجوری نمبر 713۔ گابلن نے اس خط کو بہت دھیان سے پڑھا۔ بہت خوب، اس نے ہیگرڈ کو خط واپس دیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے ساتھ کسی کو بھیج دیتا ہوں جو آپ کو ان دونوں تجوریوں تک لے جائے گا۔ گرپ ہک؟ گرپ ہک ایک اور گابلن تھا۔ ہیگرڈ نے جب کتے کے تمام بسکٹ ایک بار پھر سے اپنی جیب میں ڈال لیے تو اس کے بعد وہ ہیری گرپ ہک کے پیچھے پیچھے ہال سے جانے کے لیے ایک دروازے کی طرف بڑھے۔ تجوری نمبر 713 میں کیا چیز ہے جسے آپ جانتے ہیں؟ ہیری نے پوچھا۔ تمہیں نہیں بتا سکتا، ہیگرڈ نے پراسرار انداز میں دھیمی آواز کے ساتھ جواب دیا۔ ایک دم خفیہ ہے، ہاگورڈ کا کام ہے۔ ڈمبلڈور نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ تمہیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ڈمبلڈور کا اعتماد اور اپنی نوکری دونوں ایک ساتھ گنوا دوں۔ گرپ ہک نے ان کے لیے دروازہ کھولا۔ ہیری امید کر رہا تھا کہ یہاں بھی سنگ مرمر کا فرش ہوگا، مگر اسے حیرانی ہوئی۔ وہ لوگ پتھر کی ایک تنگ راہداری میں پہنچ گئے تھے جس میں جلتی ہوئی مشعلوں سے روشنی ہو رہی تھی۔ راہداری میں نیچے کی طرف سیدھی ڈھلان تھی اور فرش پر چھوٹی پٹریاں بچھی ہوئی تھیں۔ گرپ ہک نے سیٹی بجائی اور ایک چھوٹی سی گاڑی پٹریوں پر دھڑدھڑاتی ہوئی ان کی طرف آ گئی۔ وہ اس میں سوار ہو گئے۔ ہیگرڈ بڑی مشکل سے اس میں سما پایا تھا۔ پھر وہ چل دیے۔ پہلے تو وہ صرف بلدار راہداریوں کی بھول بھلیوں میں ہی ادھر ادھر گھومتے رہے۔ ہیری نے راستہ یاد کرنے کی کوشش کی۔ بائیں دائیں پھر بائیں، سیدھا درمیانی راستہ، دائیں پھر بائیں، مگر یاد رکھنا دشوار کام تھا۔ دھڑدھڑاتی ہوئی گاڑی کو راستہ معلوم تھا کیونکہ گرپ ہک اس گاڑی کو نہیں چلا رہا تھا۔ وہ اپنے آپ پٹریوں پر پھسلتی چلی جا رہی تھی۔ ہیری کی آنکھیں دکھنے لگیں کیونکہ اس کے منہ پر ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے سیدھے پڑ رہے تھے، پھر بھی وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا رہا۔ ایک بار تو اسے یوں لگا جیسے راہداری کے موڑ پر اسے آگ کا گولا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے مڑ سا گیا کہ یہ واقعی ڈریگن تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ لوگ اور گہرائی میں اترتے چلے گئے۔ زمین کے اندر بنی ایک جھیل کے پاس گزرے جہاں چھت سے لٹکتی ہوئی معدنی چونے اور فرش سے اوپر جاتی ہوئی چونے کی قلمیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ قلمیں پانی کے قطرے ٹپکتے رہنے کے باعث کھمبوں کی صورت اختیار کر جاتی تھیں۔ گاڑی کے شور و غل سے کہیں بلند آواز میں بولتے ہوئے ہیری نے ہیگرڈ سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا کہ زمین کے اندر پائے جانے والی چونے کی معدنی قلموں اور زمین کے اوپر اس دستیاب چونوں کے پتھروں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دونوں میں جو چیز مشترک ہے وہ زمین ہے، ہیگرڈ نے کہا۔ اور اس وقت مجھ سے کسی قسم کا سوال مت کرو، مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس وقت میری طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے۔ ہیگرڈ کا چہرہ پھک پڑ گیا تھا، اور جب گاڑی آخرکار راہداری کی دیوار میں چھوٹے سے دروازے کے پاس رک گئی تو ہیگرڈ نیچے اترا۔ اس کے گھٹنے اتنے کانپ رہے تھے کہ اسے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ گرپ ہک نے جب دروازے کا تالا کھولا تو اندر سے کافی سارا سبز دھواں تیرتا ہوا باہر نکلا۔ کچھ لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو ہیری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اندر سونے کے سکوں کا ایک بڑا انبار موجود تھا۔
چاندی کے سکوں کا انبار اس کے آگے ایک طرف تھا، اس کے علاوہ چھوٹے کانسی کے سکوں یعنی نٹس کا کوئی شمار ہی نہ تھا۔ وہ ان گنت دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سب تمہارا ہے ہیری، ہیگرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب ہیری کا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ڈرسلی خاندان کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا، ورنہ انہوں نے چٹکیوں میں یہ سب ہتھیا لیا ہوتا۔ وہ ہیری کو ہمیشہ طعنہ دیتے رہتے تھے کہ اس کو پالنے میں انہیں کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس پورے عرصے میں اس کے نام کا ایک چھوٹا سا خزانہ لندن کے نیچے گہرائی میں دبا ہوا تھا۔ ہیگرڈ نے ان میں سے کچھ سکوں کو بیگ میں بھرنے میں ہیری کی مدد کی۔ سونے کے سکوں کو گیلینز کہتے ہیں، اس نے سمجھایا۔ ایک گیلینز میں 17 چاندی کے سکے یعنی سکلز ہوتے ہیں، اور ایک سکل میں 29 کانسی کے یعنی نٹس ہوتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا 2 سال کے لیے کافی ہوگا، ہم باقی پیسے تمہارے مستقبل کے لیے بچا کر رکھیں گے۔ وہ گرپ ہک کی طرف مڑا۔ اب تجوری نمبر 713، اور مہربانی کر کے کیا ہم تھوڑی دھیمی رفتار میں چل سکتے ہیں؟ مجھے چکر آ رہے تھے۔ گاڑی ایک ہی رفتار سے چلتی ہے جناب، گرپ ہک نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ لوگ اب اور بھی گہرائی میں جا رہے تھے، ان کی گاڑی مزید تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ جب وہ تنگ موڑ پر مڑ کر دھڑدھڑاتے ہوئے آگے بڑھے تو ہوا بہت زیادہ یخ بستہ ہو گئی۔ اب وہ زیر زمین ایک تنگ گھاٹی کے اوپر سے تیزی سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور ہیری نے گاڑی کے کنارے سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ اندھیری کھائی میں کیا تھا، لیکن ہیگرڈ نے کراتے ہوئے اس کی گردن پکڑ کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ پھر وہ منزل پر پہنچ گئے۔ تجوری نمبر 713 میں چابی لگانے کا کوئی سوراخ ہی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ پیچھے کھڑے رہو، گریپ ہک نے روب جھاڑتے ہوئے کہا۔ اس نے دروازے کو اپنی لمبی انگلیوں سے ہلکا سا ٹھونکا اور دروازہ پگھل گیا۔ اگر گرنگٹس کے گابلن کے علاوہ کسی اور نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہوتی تو دروازہ اسے اندر چوس لیتا اور وہ ہمیشہ کے لیے اندر ہی پھنس جاتا۔ آپ کتنے دنوں بعد یہ دروازہ کھول کر یہ دیکھتے ہیں کہ اندر کوئی ہے تو نہیں؟ ہیری نے اچانک سوال کیا۔ گابلن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ لگ بھگ ہر 10 سال کے بعد، گریپ ہک نے حقارت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہیری کو یقین تھا کہ اس بھاری حفاظت والی تجوری کے اندر کوئی حیرت انگیز قسم کی چیز چھپائی گئی ہوگی۔ اس نے تجسس بھری نگاہوں سے آگے کی طرف جھانک کر دیکھا۔ اسے امید تھی کہ کم از کم یہاں پر اسے بیش قیمتی ہیرے جواہرات تو لازمی دکھائی دیں گے، لیکن پہلی نظر میں تو اسے لگا تجوری جیسے بالکل خالی ہی ہے۔ پھر اسے فرش پہ بھورے کاغذ میں لپٹا ہوا ایک گندا سا چھوٹا پیکٹ دکھائی دیا۔ ہیگرڈ نے اسے جلدی سے اٹھا لیا اور اپنے کوٹ کے اندر رکھ لیا۔ ہیری یہ جاننے کے لیے بہت بےتاب تھا کہ پیکٹ میں کیا چیز تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چلو ایک بار پھر اس بیہودہ گاڑی میں سوار ہو جاؤ اور واپس لوٹتے وقت مجھ سے بات مت کرنا۔ بہتر ہوگا کہ ہم دونوں اپنا منہ بالکل بند ہی رکھیں، ہیگرڈ نے سختی سے ہدایت کی۔ گاڑی کے ایک اور سرت انگیز سفر کے بعد وہ گرنگٹس کے باہر سورج کی روشنی میں کھڑے تھے اور ان کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ ہیری کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دوڑ لگا کر سب سے پہلے کہاں جائے، کیونکہ اب اس کے پاس پیسوں سے بھرا ہوا بیگ موجود تھا۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ 1 پاؤنڈ میں کتنے گیلین ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس کے پاس پوری زندگی میں جتنا پیسہ آج تک رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ پیسہ اس وقت اس کے ہاتھوں میں تھا۔ ڈڈلی کے پاس جتنے پیسے رہتے تھے اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اب تمہارے اسکول کی وردی خرید لی جائے، ہیگرڈ نے کہا اور ایک دکان کی طرف دیکھ کر سر ہلایا جس پر لکھا تھا میڈم میلکن کے چوغے، ہر قسم کی تقریبات کے لیے۔ سنو ہیری، تمہیں یہ برا تو نہیں لگے گا کہ میں کچھ دیر کے لیے لیکی کالڈرن میں جا کر قوت بخش مشروب کو حلق سے اتار لوں؟ میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے گرنگٹس کی ان بیہودہ گاڑیوں سے کتنی نفرت ہے، ہیگرڈ نے جھجکتے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ اب بھی تھوڑا سا بیمار دکھائی دے رہا تھا، اس لیے ہیری میڈم میلکن کی دکان میں تنہا داخل ہو گیا تھا۔ وہ کسی قدر گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میڈم میلکن ایک گول مٹول اور خوش مزاج جادوگرنی تھیں جو اوپر سے نیچے تک ارغوانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ ہاگورڈ لڑکے، ہیری کے کچھ بولنے سے پیشتر ہی وہ بول پڑیں۔ یہاں پر ہر چیز میسر ہے، ٹھہرو، ایک اور بچہ ابھی چوغے کا ناپ دے رہا ہے۔ دکان کے پچھلے حصے میں ایک زرد نوکیلے چہرے والا لڑکا اسٹول پر کھڑا تھا، جبکہ ایک جادوگرنی اس کے لمبے کھلے چوغے میں سوئی لگا رہی تھی۔ میڈم میلکن نے اس کے پاس والے اسٹول پر ہیری کو کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد سر پر ایک لمبا چوغا ڈالا اور صحیح اونچائی پر سوئیاں لگانا شروع کر دیں۔ ہیلو، لڑکے نے ہیری کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاگورڈ؟ ہاں، ہیری نے جواب دیا۔ میرے ڈیڈی بغل والی دکان میں میری کتابیں خرید رہے ہیں اور ممی سڑک پر آگے کی طرف جادوئی چھڑیاں دیکھ رہی ہیں۔ لڑکے نے بات بڑھائی۔ اس کی آواز میں بیزاری جھلک رہی تھی اور وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ پھر میں ان لوگوں کو کھینچ کر لے جاؤں گا کیونکہ مجھے اڑنے والے بہاری ڈنڈا دیکھنا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ سال اول میں ہمیں بہاری ڈنڈا ساتھ رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے ڈیڈی کو دھمکا کر منا لوں گا کہ وہ مجھے بہاری ڈنڈا دلوا دیں اور پھر میں اسے کسی طرح چوری سے ہاگورڈ کے اندر لے جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر ہیری کو اس وقت ڈڈلی یاد آ گیا۔ کیا تمہارے پاس بہاری ڈنڈا ہے؟ لڑکے نے ہیری سے پوچھا۔ نہیں، ہیری نے جواب دیا۔ کوئڈچ کھیلتے ہو کیا؟ اس نے پوچھا۔
نہیں، ہیری نے ایک بار پھر انکار کیا، اور وہ حیران ہو رہا تھا کہ کوئڈچ کیا بلا ہوتی ہے۔ میں تو کھیلتا ہوں، اس نے فخر سے بتایا۔ ڈیڈی کہتے ہیں کہ اگر مجھے ٹیم میں نہیں چنا گیا تو یہ ناانصافی ہوگی اور مجھے کہنا پڑے گا کہ میں ان کی بات سے متفق ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس ہاؤس میں جاؤ گے؟ نہیں، ہیری نے کہا، اور وہ ہر منٹ بعد اپنے آپ کو احمق محسوس کر رہا تھا۔ ویسے تو وہاں پہنچنے سے پہلے کوئی بھی سچ مچ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس فریق میں بھیجا جائے گا، لیکن میں جانتا ہوں، میں سلیدرن میں ہی رہوں گا۔ ہمارا پورا خاندان اسی فریق میں رہا ہے۔ ذرا حفل فف میں رہنے کا تصور تو کرو، اگر ایسا ہوا تو میں یقیناً اسکول چھوڑ دوں گا۔ اور تم؟ ہوں، ہیری کے منہ سے محض اتنا ہی نکل پایا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی مناسب بات کہہ سکے مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ پایا۔ میں کہتا ہوں ذرا اس آدمی کو تو دیکھو، لڑکے نے اچانک سامنے والی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پر ہیگرڈ کھڑا تھا اور ہیری کی طرف دیکھ کر دانت دکھا رہا تھا۔ اس نے دو بڑی آئس کریموں کی طرف اشارہ کیا تاکہ ہیری سمجھ سکے کہ وہ اندر کیوں نہیں آ سکتا۔ وہ ہیگرڈ ہے، ہیری نے جواب دیا۔ اسے خوشی تھی کہ اسے کوئی ایسی بات تو معلوم تھی جو اس لڑکے کو نہیں معلوم تھی۔ وہ ہاگورٹس میں کام کرتا ہے۔ اچھا، لڑکے نے کہا، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ وہ ایک طرح سے چپڑاسی ہے نا؟ وہ چابیوں کا چوکیدار ہے، ہیری نے کہا۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ ہیری اس لڑکے کو کم پسند کرتا جا رہا تھا۔ ہاں وہی تو، میں نے سنا ہے کہ وہ تھوڑا جنگلی ہے۔ اسکول کے میدان میں ایک جھونپڑے میں رہتا ہے اور کچھ دنوں بعد باقاعدگی سے شراب پیتا ہے، جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آخرکار اپنے ہی بستر میں آگ لگا لیتا ہے، لڑکے نے منہ بسور کر کہا۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ کافی ہوشیار اور چست ہے، ہیری نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا سچ مچ؟ لڑکے نے ہلکے تمسخر سے کہا۔ وہ تمہارے ساتھ کیوں ہیں؟ تمہارے ممی ڈیڈی کہاں ہیں؟ وہ مر چکے ہیں، ہیری نے مختصراً جواب دیا۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ اس بارے میں اب زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوہ معاف کرنا، لڑکے نے کہا، لیکن اس کی آواز سے ایسا نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اسے ذرا بھی افسوس ہوا ہو۔ کیا وہ ہماری طرف کے تھے، ہے نا؟ اگر تمہارا یہی مطلب ہے کہ وہ جادوگر اور جادوگرنی تھے، ہیری نے جواب دیا۔ جہاں تک میرا خیال ہے انہیں دوسری طرف کے لوگوں کو اندر نہیں آنے دینا چاہیے۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ لوگ ہماری طرح کے نہیں ہوتے، ان لوگوں کو اس طرح پالا بھی نہیں جاتا کہ انہیں ہمارے طور طریقوں کی آگاہی ہو سکے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ان میں سے کچھ تو ہاگورٹ کا نام ہی پہلی بار سنتے ہیں جب انہیں خط ملتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انہیں جادو کو صرف پرانے جادوگروں کے خاندانوں میں ہی محدود رکھنا چاہیے۔ اوہ میں تو بھول ہی گیا، ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکے نے چونک کر پوچھا، لیکن اس سوال کا جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آ پائی۔ اس سے پہلے ہیری کچھ بولتا میڈم میلکم بول اٹھی، اب آپ کا کام ہو گیا ہے لڑکے۔ ہیری کو اس لڑکے سے گفتگو کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح سلسلہ کلام رک جائے۔ وہ بدستور کسی بہانے کی تلاش میں تھا، اسی لیے میڈم میلکم کی اجازت پا کر وہ فوراً اسٹول سے نیچے کود گیا۔ اچھا، مجھے یقین ہے کہ ہاگورٹ میں ہماری دوبارہ ملاقات ضرور ہوگی، دھیرے بولنے والے اس لڑکے نے کہا۔ ہیری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ آئس کریم کا لطف اٹھا رہا تھا جو ہیگرڈ اس کے لیے خرید کر لایا تھا۔ آئس کریم میں میووں کے ٹکڑے شامل تھے اور وہ رس بھری اور چاکلیٹ کے ذائقے والی تھی۔ وہ اس دوران بالکل چپ رہا، سوالوں کی بوچھاڑ رک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ہیگرڈ نے اس کی خاموشی بھانپ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ہیری لڑکے کا ذکر گول کر گیا۔ وہ لوگ چرمئی کاغذ اور قلم خریدنے کے لیے رک گئے۔ ہیری تب تھوڑا خوش ہوا جب اسے ایسی سیاہی کی دوات ملی جو لکھتے وقت اپنا رنگ بدل لیتی تھی۔ جب وہ لوگ دکان سے باہر نکلے تو ہیری نے پوچھا، ہیگرڈ یہ کوئڈچ کیا ہوتا ہے؟ اف خدایا، ہیگرڈ نے ماتھا پکڑ لیا۔ ہیری میں بھول ہی گیا تھا کہ تم کتنا کم جانتے ہو، تمہیں کوئڈچ کے بارے میں بھی نہیں معلوم۔ مجھے زج کرنے کی کوشش مت کرو، ہیری تنک کر بولا۔ اس نے ہیگرڈ کو میڈم میلکم کی دکان میں ملنے والے لڑکے کے بارے میں بتایا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مغلوں میں سے آئے لوگوں کو جادو سیکھنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ تم مغل خاندان سے نہیں ہو، اگر اسے پتہ ہوتا کہ تم کون ہو، اگر اس کے ماں باپ جادوگر ہیں تو وہ تمہارا نام سنتے سنتے بڑا ہوا ہوگا۔ تم نے لیکی کالڈن میں دیکھ ہی لیا ہے۔ بہرحال وہ اس بارے میں جانتا ہی کیا ہے۔ مجھے جتنے بھی اچھے جادوگر ملے ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے خاندانوں سے آئے تھے جو کئی پشتوں سے مغل تھے۔ اپنی ماں کو ہی دیکھ لو، تم نے دیکھا ہی ہے کہ اس کی بہن پتونیا کیسی ہے۔ ہیگرڈ نے لمبی چوڑی تمہید باندھ ڈالی۔ تو کوئڈچ کیا ہے؟ ہیری نے جھٹ سے پوچھا۔ یہ ہماری دنیا کا ایک کھیل ہے، جادوگروں کا کھیل۔ یہ مغلوں کی فٹ بال کی مانند ہوتا ہے۔ کوئڈچ میں ہر جادوگر کھلاڑی ہوتا ہے، اسے ہوا میں اڑتے ہوئے جادوئی بہاری ڈنڈوں پر بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے۔ اس میں 4 گیندیں ہوتی ہیں۔ اس کے قواعد و ضوابط کو سمجھنا فی الوقت مشکل کام ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ اور کام بھی کرنے ہیں، ہیگرڈ نے کہا۔ اور سلیدرن اور ہفل پف کیا ہیں؟ ہیری نے اگلا سوال پوچھا۔ اسکول کے فریق کل 4 فریق یا گروہ ہیں۔ سبھی کہتے ہیں کہ ہفل پف میں نالائق بچے ہی جاتے ہیں اور عموماً ایسے بچوں کی یادداشت کمزور واقع ہوتی ہے، جبکہ ہیگرڈ بول رہا تھا۔
میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں، ہیری نے اس کی بات اچک لی، میں حفل پف فریق میں ہی بھیجا جاؤں گا۔ اس کا چہرہ کافی اترا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سلیدرین، ہیگرڈ کے لہجے میں عجیب سی کڑواہٹ تھی۔ اس فریق میں بھیجے جانے سے کہیں زیادہ اچھا یہی ہو کہ آدمی حفل پف میں چلا جائے۔ برائی کی راہ پر چلنے والے تمام جادوگر سلیدرین سے ہی آئے تھے۔ تم جانتے ہو کون بھی ان میں سے ایک تھا؟ معاف کرنا، میرا مطلب ہے کہ تم جانتے ہو کون ہاگورڈ میں تھا؟ بہت سال پہلے، ہیگرڈ نے مختصراً جواب دیا۔ ہیری کے اسکول کی کتابیں جس دکان سے خریدی گئیں اس کے سفید چمکتے ہوئے سائن بورڈ پر بڑا سا فلرش اینڈ بولٹس لکھا تھا۔ یہاں پر چھت سے باتیں کرتے ہوئے شیلف موجود تھے جن میں مختلف موضوعات پر کتابیں سجی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ کچھ کتابیں اتنی بڑی تھیں جیسے پتھر کی بڑی چٹان چمڑے میں مجلد کر دی گئی ہوں۔ کچھ کتابیں ڈاک کی ٹکٹوں سے مماثل تھیں، ان پر ریشمی غلاف چڑھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ کتابوں میں عجیب سے نشانات بنے ہوئے تھے اور کچھ کتابیں تو ایسی تھیں جن میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، بالکل ڈڈلی کی ضرورت کے مطابق، جو کبھی کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ ہیری کو یقین تھا کہ وہ یقیناً ان میں سے کچھ کتابوں کو خریدنے کے لیے ضرور مچل جاتا۔ ہیگرڈ ہیری کو قریباً کھینچتے ہوئے ایک کتاب سے دور لے گیا تھا جس کا موضوع تھا لانتی وار اور ان سے مقابلہ کرنے والے لانتی وار۔ اپنے جادوئی کلمات کو مسحور کن بنائیے اور دشمن سے عمدہ طریقے سے زیر کرتے ہوئے بدلہ لیں۔ بھال جاڑنا، پیروں کا مربع بنانا، زبان بندی کرنا اور بھی بہت کچھ۔ مصنف پروفیسر ونڈکٹس ورڈین۔ میں تو صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈڈلی پر کون سا لانتی وار استعمال کرنا چاہیے۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ کوئی برا خیال ہے، ہیگرڈ نے ہیری کو سمجھاتے ہوئے کہا، مگر تم مگلوں کی دنیا میں جادو کا استعمال نہیں کر سکتے، سوائے کچھ خاص مواقعوں پر، اور ویسے بھی تم ابھی ان میں سے کوئی بھی لانتی وار استعمال نہیں کر سکتے۔ پڑھائی کرنے کے بعد ہی تم اس قابل ہوگے کہ ان لانتی واروں کو استعمال کر سکو۔ ہیگرڈ نے ہیری کو ٹھوس سونے کی کڑھائی بھی نہیں خریدنے دی تھی۔ تمہاری فہرست میں لکھا ہے کہ جست کی کڑھائی ہی، لیکن انہوں نے کڑھائی میں ڈالنے والے سامان کو تولنے کے لیے جو ترازو منتخب کیا تھا وہ کافی عمدہ اور مہنگا تھا۔ کانسی کی ایک طے ہو جانے والی دوربین خریدی، پھر وہ پنساری کی دکان پر پہنچے جہاں مختلف جادوئی ادویات بکتی تھیں۔ وہاں خراب انڈوں کے پھیٹے ہوئے محلول اور گلی سڑی ہوئی بند گوبھی کی تیز بدبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود دکان میں ہیری کو مسحور کن احساس ہوا۔ فرش پر بڑے بڑے پیپوں میں شفاف اور گدلے مرکبات بھرے دکھائی دیے۔ سوکھی ہوئی جڑی بوٹیوں، چمکدار پاؤڈر کے مرتبان دیوار کے شیلف پر ایک قطار میں رکھے تھے۔ پرندوں کے پروں کے بنڈل بھی شیلف پر نظر آ رہے تھے۔ زہریلے دانتوں کی جھالریں اور چھت پر ٹنگے ہوئے الجھے ہوئے پنجوں کی ٹوکریاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ جب ہیگرڈ نے کاؤنٹر پر بیٹھے آدمی سے ہیری کے لیے جادوئی سیال کا ابتدائی سامان طلب کرتے ہوئے کہا، اس فہرست کے مطابق اشیاء نکال دیجیے، تو اسی لمحے ہیری نے خود یک سنگے کے چاندی جیسے سینگ کا معائنہ کیا جس کی قیمت 31 گیلنز درج تھی۔ اس نے بھنورے کی چمکدار سے آنکھوں کا بڑا تھیلا بھی دیکھا جو 5 نٹس میں ایک بڑا چمچے کے حساب سے مل رہا تھا۔ عطار فروش کی دکان سے باہر نکلتے ہوئے ہیگرڈ نے ہیری کی فہرست پر ایک بار پھر غور سے دیکھا اور حساب لگایا کہ اب کون سی چیز کم ہے۔ اب صرف تمہاری چھڑی باقی رہ گئی ہے۔ ارے ہاں، میں نے تو ابھی تک تمہیں تمہاری سالگرہ کا تحفہ بھی نہیں دیا ہے، ہیگرڈ ماتھے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ آپ کو یہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہیری کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہیں تمہارا جانور تحفے میں دینا چاہتا ہوں جس کی تمہیں اسکول میں ضرورت پڑے گی۔ مینڈک نہیں، مینڈک تو سالوں پہلے کا فیشن یا رواج ہے، اب انہیں ساتھ لینے کا دستور باقی نہیں رہا۔ لوگ تم پر ہنسیں گے، اور بلیاں مجھے بالکل نہیں پسند کیونکہ مجھے ان کے باعث چھینکیں آنے لگتی ہیں۔ میں تمہیں الو خرید کر دوں گا۔ سبھی بچے الو لانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بہت مفید ہوتے ہیں، وہ تمہاری ڈاک لے جاتے ہیں اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں۔ 20 منٹ بعد وہ لوگ الپس الو تجارتی مرکز سے باہر نکلے جس کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ چھوٹی ٹارچ کی مانند چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں اور پنکھ پھڑپھڑانے یا پھدکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہیری کے ہاتھ میں ایک پنجرا تھا جس میں سفید برف جیسا الو موجود تھا جو اپنے پروں کے نیچے اپنا سر چھپا کر گہری نیند سو رہا تھا۔ ہیری ہکلاتے ہوئے شکریہ ادا کرنے سے خود کو نہیں روک پایا۔ شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہیگرڈ نے روکھے پن سے کہا۔ یہ امید مت کرو کہ تمہیں ڈرسلی خاندان سے بہت سارے تحفے ملیں گے، اب صرف اولیونڈر کا کام بچا ہے۔ جادوئی چھڑی۔ سچ تو یہ تھا کہ ہیری اس کے لیے بہت بے چین تھا۔ وہ آخری دکان کافی محدود اور خستہ حالت میں دکھائی دے رہی تھی۔ دروازے پر اکھڑے سنہری الفاظ میں لکھا تھا، اولیونڈر، بہترین چھڑیوں کے اعلیٰ خالق، قائم شدہ 382 قبل المسیح۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو دکان کے اندرونی حصے میں کہیں ایک گھنٹی کے بجنے کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ وہ ایک چھوٹی سی تنگ جگہ تھی جس میں صرف ایک ٹوٹی ٹانگ والی کرسی کے سوا اور کچھ نہیں تھا، جس پر بیٹھ کر ہیگرڈ انتظار کرنے لگا۔ ہیری کو بہت عجیب لگ رہا تھا، جیسے وہ کسی بہت کڑے قوانین والی لائبریری میں گھس گیا ہو۔ اس نے بہت سے نئے سوال ہضم کیے جو اس کے دماغ میں ابھی ابھی اود کر آئے تھے۔
اس کے بجائے اس نے ان ہزاروں سکڑے ہوئے صندوقچوں کی طرف دیکھا جو بڑی نفاست اور قرینے سے چھت تک ایک دوسرے پر جمائے گئے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگا کہ گردن کے عقبی حصے میں کچھ چبھ رہا تھا۔ یہاں کی دھول اور چھائی ہوئی گہری خاموشی پر کوئی پراسرار جادو بھرا ہوا تھا۔ شام بخیر، ایک دھیمی آواز آئی اور ہیری اچھل پڑا۔ ہیگرڈ بھی اچھلا ہوگا کیونکہ ایک تیز چرمراہٹ سی ہوئی اور وہ ٹوٹی کرسی سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کی چوڑی زرد آنکھیں اندھیرے میں چاند کی مانند چمک رہی تھیں۔ ہیلو، ہیری نے عجیب طریقے سے کہا۔ ارے ہاں، اس آدمی نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، مجھے پورا یقین تھا کہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی مسٹر ہیری پوٹر۔ یہ کوئی سوال نہیں تھا۔ آپ کی آنکھیں بالکل آپ کی ماں جیسی ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے جب انہوں نے یہاں سے اپنی پہلی چھڑی خریدی تھی، 10.25 انچ لمبی، سرسراتی بید کی لکڑی سے بنی ہوئی، جادوئی کلمات کی اثر انگیزی کے لیے نہایت عمدہ چھڑی۔ مسٹر اولیونڈر ہیری کے قریب گئے۔ ہیری چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی پلکیں جھپکائے۔ ان کی چاندی جیسی آنکھیں تھوڑی ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ دوسری طرف تمہارے والد کو ماغون لکڑی کی چھڑی پسند آئی، 11 انچ لمبی، لچکدار، تھوڑی زیادہ طاقتور اور تبدیلی حیت کے لیے بالکل موزوں۔ مگر میں نے کیا کہا؟ تمہارے والد کو یہ چھڑی پسند آئی؟ سچ تو یہ ہے کہ ہر چھڑی اپنا مالک خود منتخب کرتی ہے۔ مسٹر الیونڈر اتنے قریب آ چکے تھے کہ ان کی ناک ہیری کی ناک سے لگ بھگ ٹکرا رہی تھی۔ ہیری کو ان کی کوہرے دار آنکھوں میں اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں پر کہیں مسٹر الیونڈر نے اپنی سفید لمبی انگلی سے ہیری کے ماتھے پر برگ جیسے نشان کو چھوا۔ مجھے کہتے ہوئے افسوس ہے کہ میں نے ہی وہ چھڑی بیچی تھی جس نے یہ کام کیا ہے۔ ان کی آواز کافی دھیمی ہو گئی تھی۔ 13.5 انچ لمبی، سدا بہار لکڑی کی بنی ہوئی، اس چھڑی میں کافی طاقت تھی، بہت زیادہ طاقت تھی، اور غلط ہاتھوں میں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ چھڑی دنیا میں کتنی تباہی مچائے گی۔ مسٹر الیونڈر نے اپنا سر ہلایا اور تبھی ان کی نظر ہیگرڈ پر پڑی۔ ہیری نے ان کی ڈراؤنی آنکھیں ہٹتے ہی سکون کی سانس لی۔ روبیس ہیگرڈ، آپ سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوئی۔ بلوت کی لکڑی والی 16 انچ لمبی، تھوڑی جھکی ہوئی خمدار چھڑی ہے نا؟ وہ چہک کر بولے۔ جی جناب، بالکل وہی، ہیگرڈ نے مسکرا کر جواب دیا۔ عمدہ چھڑی تھی، مگر مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو اسکول سے نکالا ہوگا تو انہوں نے وہ چھڑی توڑ دی ہوگی، مسٹر الیونڈر نے تھوڑی کڑکدار آواز میں کہا۔ جی ہاں، انہوں نے اسے توڑ ڈالا تھا، ہیگرڈ نے آہستگی سے جواب دیا۔ اس وقت اپنے پاؤں آگے پیچھے کھسکا رہا تھا۔ مگر میرے پاس اب بھی ان کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ کہیں آپ ان کا استعمال تو نہیں کرتے ہیں روبیس؟ الیونڈر نے کاٹدار آواز میں پوچھا۔ ارے نہیں جناب، ہیگرڈ نے ہڑبڑا کر جواب دیا۔ ہیری نے دیکھا کہ یہ کہتے وقت اس نے اپنی گلابی چھتری کس کر پکڑ لی تھی۔ پھر ٹھیک ہے، مسٹر الیونڈر نے ہیگرڈ کو چپتی ہوئی نگاہوں سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ چلیے مسٹر ہیری پوٹر، اب مجھے دیکھنے دیں۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک لمبا فیتہ نکالا جس پر چاندنی جیسے نشانات بنے ہوئے تھے۔ آپ کی چھڑی والا ہاتھ کون سا ہے؟ میں ہمیشہ دایاں ہاتھ استعمال کرتا ہوں، ہیری گھبرا کر بولا۔ اپنی بازو سامنے کی طرف پھیلائیے، ایسے۔ انہوں نے ہیری کا ناپ لیا، کندھے سے انگلیوں تک، پھر کلائی سے کوہنی تک، کندھے سے فرش تک، گھٹنوں سے جانگ تک، اور سر کے چاروں طرف ناپ لیتے ہوئے بولے۔ الیونڈر کی ہر چھڑی میں طاقتور مادے کا جوہر پوشیدہ ہوتا ہے مسٹر پوٹر۔ ہم یکسنگے کے بالوں، سیمرغ کے دم کے پروں اور ڈریگن کے دل کی رگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ الیونڈر کی دو چھڑیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح دو یکسنگے ڈریگن یا سیمرغ بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے اسی وجہ سے کسی بھی دوسرے جادوگر کی چھڑی کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو زیادہ افادیت نہیں میسر ہو پاتی۔ ہیری نے اچانک محسوس کیا کہ فیتہ جو اس کے نتنوں کا ناپ لے رہا تھا اپنے آپ ہی ایسا کر رہا تھا۔ مسٹر الیونڈر شیلف کے درمیان میں گھوم رہے تھے اور چھڑیوں کے صندوقچے نکال کر نیچے رکھتے جا رہے تھے۔ بس کافی ہیں، انہوں نے خود کلامی کی۔ اسی لمحے فیتہ گڑمڑ ہو کر فرش پر گر گیا۔ تو مسٹر پوٹر، ذرا اسے آزما کر دیکھیے۔ سرخ گابا لکڑی اور ڈریگن کے دل کے ریشوں والی بہترین چھڑی، 9 انچ لمبی، خوش شکل اور لچکدار۔ بس اسے ہاتھ میں پکڑیے اور ہوا میں گھمائیے۔ وہ ہیری کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ہیری نے چھڑی لی اور کسی قدر شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسے ذرا سا لہرایا تھا۔ تبھی مسٹر الیونڈر نے فوراً جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھڑی واپس لے لی۔ میپل کی لکڑی کی بنی ہوئی، سیمرغ کے پنکھ والی، 7 انچ لمبی، نہایت لچکیلی۔ ذرا اسے آزمائیے مسٹر پوٹر۔ اس نے کوشش کی، لیکن اس نے ابھی چھڑی اوپر اٹھائی ہی نہیں تھی کہ مسٹر الیونڈر نے جھپٹ کر وہ چھڑی بھی اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں، اب ذرا اسے دیکھیے۔ سیاہ آبنوس کی لکڑی کی بنی ہوئی، یکسنگے کے بالوں والی، 8.5 انچ لمبی، لچکدار۔ چلیے اب اسے گھما کر دیکھیے۔ ہیری نے چھڑی گھمائی اور وہ ایک کے بعد ایک چھڑیاں گھماتا رہا۔ اسے بھی پتہ نہیں تھا کہ مسٹر الیونڈر کس چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹوٹی ہوئی ٹانگ والی کرسی پر چھڑیوں کا ڈھیر اونچا ہوتا جا رہا تھا جسے وہ گھما کر دیکھ چکا تھا، لیکن مسٹر الیونڈر شیلف سے جتنی زیادہ چھڑیاں نکال رہے تھے وہ اتنے ہی زیادہ خوش ہوتے جا رہے تھے۔ مشکل گاہک، ایسا کیوں؟
کوئی بات نہیں، یہیں کہیں پوشیدہ ملاپ ہو ہی جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ چھڑی، ہاں کیوں نہیں، غیر معمولی فطرتی ملاپ۔ سیلفیون لکڑی کی بنی ہوئی سیمرغ کے پنکھ والی، 11 انچ لمبی، خوش شکل اور لچکیلی۔ ہیری نے چھڑی ہاتھ میں لی، اسے پکڑتے ہی ہیری کو احساس ہوا جیسے اس کی انگلیاں گرم ہو گئی تھیں۔ اس نے چھڑی کو اپنے سر کے اوپر اٹھایا اور بھری ہوا میں نیچے کی طرف جھٹکے سے لایا۔ چھڑی کے سرے سے کسی آتش بازی کی طرح سرخی اور سنہری چنگاری پھوٹی اور دیاروں پر روشنی ناچتی ہوئی دکھائی دی۔ شاباش، ہاں سچ مچ بہت عمدہ، مگر عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات۔ انہوں نے ہیری سے چھڑی لے کر صندوقچی میں رکھی اور بھورے کاغذ میں لپیٹ دی۔ وہ ابھی تک بڑبڑا رہے تھے، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ معاف کیجیے، ہیری نے پوچھا، مگر کیا عجیب ہے؟ مسٹر اولیونڈر نے اپنی زرد آنکھوں سے ہیری کو گھورا۔ مجھے ہر وہ چھڑی یاد ہے جو میں نے فروخت کی ہے مسٹر پوٹر، ہر چھڑی۔ بات یہ ہے کہ اس سیمرغ نے، جس کا پنکھ آپ کی چھڑی میں شامل ہے، ایک اور پنکھ دیا تھا، صرف ایک اور۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس چھڑی نے خود آپ کو منتخب کیا ہے، جبکہ اس کی جوڑی دار چھڑی نے، ہاں اسی کی جوڑی دار چھڑی نے آپ کو یہ نشان دیا تھا۔ ہیری نے بمشکل تھوک نکلا۔ ہاں، 13.5 انچ لمبی سدا بار لکڑی کی بنی ہوئی۔ عجیب بات ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے اتفاقات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ دھیان رہے کہ ہر چھڑی اپنا مالک خود چنتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کر مستقبل میں آپ ضرور کوئی بے مثال کارنامہ انجام دیں گے مسٹر پوٹر، کیونکہ اس نے بھی، جس کا نام ہم نہیں لیتے، بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، بھیانک، ڈراؤنے، ہاں مگر بڑے کارنامے۔ ہیری کانپ کر رہ گیا۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اسے مسٹر اولیونڈر کوئی خاص پسند نہیں آئے تھے۔ اس نے سونے کے 7 گیلونز دے کر چھڑی کی قیمت چکائی اور دکان سے باہر نکلتے وقت مسٹر اولیونڈر نے جھک کر ان کو الوداع کیا۔ جب ہیری اور ہیگرڈ جادوئی بازار سے واپس لوٹ رہے تھے تو شام پڑ چکی تھی۔ سورج ڈھل کر غروب ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ وہ لوگ دیوار سے ہوتے ہوئے کوڑے دان والے احاطے میں پہنچے اور پھر لیکی کالڈرن ریستوران میں آئے جو گاہکوں سے خالی ہو چکا تھا۔ وہ ریستوران سے باہر سڑک پر پہنچ گئے۔ جب وہ دونوں سڑک پر چل رہے تھے تو ہیری کچھ نہیں بولا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ زمین دوز راستے میں بہت سارے لوگ تعجب سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس عجیب و غریب طرز کے پیکٹ تھے۔ ہیری کی گود میں سفید الو بے خبری سے سو رہا تھا۔ زمین دوز راستوں سے نکل کر وہ سیڑھیاں چڑھ کر پیڈنگٹن نامی ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ جب ہیگرڈ نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا تب جا کر ہیری کو یہ احساس ہوا کہ وہ کہاں تھے۔ تمہاری گاڑی نکلنے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، کیوں نہ کچھ پیٹ پوجا کر لی جائے، اس نے کہا۔ وہ ہیری کے لیے ایک بڑا ہیمبرگر خرید لایا اور وہ پلیٹ فارم کی کرسیوں پر بیٹھ کر کھانے لگے۔ ہیری نے چاروں طرف نگاہ ڈالی، نہ جانے کیوں سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو ہیری؟ تم بہت خاموش بیٹھے ہوئے ہو، ہیگرڈ نے پوچھا۔ ہیری کو قطعی یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ اپنے جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنا سکتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں سب سے عمدہ اور یادگار سالگرہ منائی تھی، اور اس کے بعد بھی وہ اپنا ہیمبرگر کتر رہا تھا، الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سبھی یہ سمجھتے ہیں، وہ بالآخر گہری سانس لے کر بولا، کہ میں خاص ہوں، لیکی کالڈرن میں بیٹھے لوگ، پروفیسر کوئرل، مسٹر اولیونڈر، مگر مجھے جادو کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ وہ مجھ سے کسی بے مثال کارنامے کی انجام دہی کی امید کیسے باندھ سکتے ہیں؟ میں مشہور ہوں، جبکہ مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کہ میں کس لیے مشہور ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا تھا جب معاف کرنا، میرا مطلب ہے کہ اس رات کو کیا ہوا تھا جب میرے ماں باپ جاں بحق ہو گئے تھے۔ ہیگرڈ میز پر آگے جھکا، جنگلی داڑھی اور بازوؤں کے پیچھے چھپے اس کے چہرے پر بہت ہمدردانہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ فکر مت کرو ہیری، تم بہت جلد سیکھ جاؤ گے۔ ہاگورڈ میں ہر کوئی ہمیشہ ابتدا سے ہی شروع کرتا ہے۔ تم بالکل ٹھیک ٹھاک رہو گے، بس جیسے ہو ویسے ہی بنے رہو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے، قسمت نے تمہیں باقی لوگوں سے الگ کر دیا ہے اور یہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ ہاگورڈ میں تمہیں بہت مزہ آئے گا، مجھے تو آیا تھا، اور سچ کہوں تو آج بھی آتا ہے۔ ہیگرڈ نے ہیری کو ریل گاڑی میں بیٹھنے میں مدد دی جو اسے واپس ڈرسلی خاندان کے پاس بھیج رہا تھا۔ ہیگرڈ نے اسے ایک لفافہ دیا۔ ہاگورڈ کے لیے تمہارے ٹکٹ، 1 ستمبر، کنگ کراس اسٹیشن۔ تمہارے ٹکٹ پر سب لکھا ہے۔ ڈرسلی خاندان سے کسی بھی طرح کی پریشانی ہو تو اپنے الو کے ساتھ مجھے خط بھیج دینا، وہ مجھے خود ہی ڈھونڈ لے گا۔ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہیگرڈ نے اسے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کیا۔ ریل گاڑی اسٹیشن سے چل پڑی۔ ہیری ہیگرڈ کو تب تک دیکھنا چاہتا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا اور کھڑکی پر آیا، ناک گڑا کر باہر دیکھنے لگا، بس جیسے ہی اس کی پلکیں جھپکائیں ہیگرڈ پلیٹ فارم سے غائب ہو گیا تھا۔